رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش قبائل کے نام لے لے کر انہیں پکارا، انہیں بلایا، اور تمام قریشی چھوٹے بڑے، امیر اور غریب، حاکم اور محکوم، سب کے سب جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں، نیچے قوم کھڑی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، تم میری بات غور سے سن لو۔ اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا دشمن کا لشکر ہے جو ابھی ان قریب تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سوال ہے کہ کوئی لشکر ہے، کوئی ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، تم پر اور تمہارے شہر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لوٹنا چاہتے ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں مانو گے؟ عرب کے سرداروں نے کہا ہم قوت رکھتے ہیں، ہم طاقت رکھتے ہیں، کسی میں یہ جرت اور ہمت نہیں کہ ہم پر اچانک سے حملہ کر دے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں تو ہم مان جائیں گے، آپ کہتے ہیں ویسے ممکن نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہم مان جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، کبھی غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں سنا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، اس لیے اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بات سچ بھی ہے، حق بھی ہے، ہم ماننے پہ مجبور ہیں۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے تھا کہ لوگوں کو سمجھا دیا جائے، لوگوں کو اعتماد میں لے کر پھر جو اصل بات کہنی ہے وہ کہہ دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو، یہ لات اور منات، یہ یعود اور یغوث جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ سب کے سب ناکارہ پتھر ہیں، عبادت کے لائق نہیں، یہ تم سے بھی زیادہ کمتر ہیں۔ یغوث کو عبادت کرنے والے بپھر گئے، یعوق کی عبادت کرنے والے بپھر گئے، لات اور منات اور عزا کی پوجا پاٹ کرنے والے ناراض ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ یغوث ایک بت ہے، یعوق ایک بت ہے، اور لات اور منات اور عزا یہ مختلف قبائل کے بت تھے، ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، یہ بے بس مجبور محض پتھر تم سے کمتر ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کہہ دو نا صرف عبادت کے لائق، قولو لا الہ الا اللہ، تم کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ نہ یغوث عبادت کے لائق ہے، نہ یعوق عبادت کے لائق ہے، نہ منات عبادت کے لائق ہے، نہ عزا عبادت کے لائق ہے، نہ یہ مورتیاں جن کو تم پوج رہے ہو، ہر دن کے الگ الگ تمہارے بت اور خدا ہیں، یہ سب کے سب بیکار اور بے بس ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ عبادت کرو اللہ کی تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے تو وہ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگ گئے کہ کیا ہو گیا، چونکہ ان کے خواب و خیال میں یہ نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کہے گا ہمیں کہ تم اپنے ان معبودوں کو چھوڑو، ان کے یہ وہم و گمان میں نہ تھا کہ کوئی اس طرح کی جرت کرے گا۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے لات اور منات، عزا اور یعوق اس کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ اس میں ابو لہب بول پڑا۔ ابو لہب عبد المطلب کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بھائی ہے، حضور کا سگا چچا ہے، غیر نہیں۔ وہ بول پڑا، بولنے کے بعد کہا کہ کیا تو نے صرف ہمیں اس بات کے لیے یہاں جمع کیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں؟ ایسا نہ کہیں، اگر ہمارے یہ معبود ناراض ہو گئے، اگر ہمارے یہ معبود ناراض ہو گئے، پھر می کون برسائے گا، پھر روزی کون دے گا، بیماریوں سے کون بچائے گا؟ کیونکہ یہ خیالات یہی تھے کہ می بھی اس بت کی وجہ سے برس رہا ہے، رزق ہمیں اس بت کی وجہ سے مل رہا ہے، کھانا تو ہمیں یہ دلا رہا ہے، مصیبتیں ہم سے یہ ٹال رہا ہے۔ پتھر کی مورتیوں پر ان کا اتنا مزمم عقیدہ تھا، پختہ اور مضبوط یقین تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی بات کی ہے، اگر یہ بت ناراض ہو گئے
اور کچھ نہیں کیا، صرف می بند کر دیا، بارش برسانا بند کر دیا، تو یہ سنگلاخ علاقوں میں بارش اگر نہ برسے، قحط سالی ہو جائے، پھر تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ می برسانے والی ذات خدا کی ہے، رزق اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، مصیبتیں ٹالنے والا بھی وہی ہے، مصیبت اور مصائب اس کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر تم نے اللہ رب العالمین کی بندگی کا انکار کیا کہ وہ دن قریب ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گے، وہ دن قریب ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، وہ دن قریب ہے کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب یہاں جو لوگ نبی کو صادق کہتے تھے، جو لوگ نبی کو امین کہتے تھے، جو لوگ نبی کی عزت کرتے تھے، آج ناراض ہو گئے ہیں۔ تو کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ اس لیے ناراض ہو گئے ہیں کہ انہیں حق کہا گیا، پتا چلا کہ حق بولنے والے سے لوگ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں۔ کیا ضرورت تھی ہمارے مولوی صاحب کو فلاں کے خلاف یہ جملہ بول دیا، دیکھو سارے محلے کے لوگ ناراض ہو گئے، میرے اور آپ کے مقتدی یہی کہتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی مولوی صاحب کو؟ ہر ایک نے اپنے اپنے قبر میں جانا ہے۔ ہم نے کب انکار کیا کہ کوئی کسی کی قبر میں جائے گا؟ سب نے اپنے اپنے قبر میں جانا ہے، سب نے اپنے اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہے، لیکن تبلیغ کا اصول یہی ہے، امر اور نہیں۔ نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اگر صرف نیکی ہی کی بات کرو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تبلیغ کامل نہیں، ناقص ہے۔ تبلیغ کامل ہونے کے لیے کلمہ آپ پڑھیں گے، پہلے نفی ہے، اس کے بعد اس بات ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ پہلے انکار ہے، پہلے کیا ہے؟ پہلے انکار ہے۔ انکار کرو تاکہ وہ باطل معبودان کی بطلان ہو جائے۔ دیکھیے مثال سمجھیے، آپ برتن کو پہلے دھو کر اس کے بعد اس میں دودھ ڈالتے ہیں یا پہلے دودھ ڈالتے ہیں؟ کسی گندے برتن میں کوئی عقل مند دودھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک اس برتن کے گندگی کو دھو کر صاف نہ کرے۔ اگر جس دل میں یغوث کی عبادت کا خیال ہے، گمان ہے، تصور ہے، اور یغوث ہی کو اپنا معبود مانتا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک نہیں مان سکتا۔ سب سے پہلے اس کے دل سے یعوق کی محبت نکال کے پھینکو، سب سے پہلے اس کے دل سے لات کی محبت نکال کے پھینکو، سب سے پہلے اس کے دل سے منات اور عزا کی محبت نکال کے پھینکو۔ جب اس کا دل صاف اور ستھرا ہو جائے، پھر اس میں وحدانیت کا نور چمکے گا، پھر اس میں اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو کلمہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے باطل کا انکار کرو گے، سب سے پہلے باطل اور غلط کو آپ جھٹلاؤ گے، سائڈ پہ کر دو گے، اس کے بعد پھر حق کا اعلان کرو گے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ ناراض اس لیے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ کہہ دیا۔ یغوث الہ نہیں ہے، یعوق الہ نہیں ہے، لات الہ نہیں ہے، منات الہ نہیں ہے، الہ تو میرا رب ہے، خالق ہے۔